یہ طریقہ ہے کہ اختیارات اسلام نے مرد کو دیے, لیکن مرد کو سمجھایا کہ بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اختیارات دیے, قرآن نے وَضْرِبُوهُنَّ کہہ کے دے دیا اختیار کہ اگر عورت شرارتی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اپنا فرمانبردار بنانے کے لیے, لیکن اپریشیٹ اس عمل کو نہیں کیا. نبی نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زوجہ کے لیے سب سے اچھا ہے. تو اختیارات سلب نہیں کیے, لیکن ویسے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے ماتحت تو بنا دیا, ماتحت بنایا. حجۃ الوداع پہ جو نبی نے خطبہ دیا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے, تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک, اس کو محبت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ اسلام کا نیچرل طریقہ ہے. آپ نے اس کو اختیارات دیے کہ ماتحتی سے ہی نکال دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں نا حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے عورت کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں نا, لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری کیا ہے, ماتحت ہیں. آرڈر کس کا چلے گا؟ تمہارا چلے گا. تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک, محبت دو, عزت دو, رسپیکٹ دو, آرڈر تمہارا ہی چلے گا. اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو. یہ سب چیزیں تو بتائیں. آج لبرل طبقے نے اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا, ماتحتی سے ہٹا کے باپ بنا دیا. اس سے حقوق نہیں ملیں گے, اس سے کیا ہوگا, مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا, ختم. کیا کہا یار انجوائے کرو, کوئی پتہ نہیں. جیسے وہ بندہ میں نے بھی بتایا نا, دوسری شادی کی, اس نے پہلی نے خلا لے لیا تھا, 2 بچے لے کے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو گئی, وہ شادی کر کے بچے ہی پیدا نہیں کر رہا. ابے میں نے کہا اتنی عمر ہو جائے گی, یہ بھی بڈھی ہو جائے گی, بھائی تو کر لے. کہہ رہا ہے یار کیا بھروسہ یار, کیا بھروسہ. یہ بھی پڑھے لکھے خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے, غریبوں کے یہاں نہیں ہو رہا اتنا زیادہ. بھی غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کورٹ کیا ہے اور کچہری, ان کے پاس فیسیں ہی نہیں ہوتی وکیلوں کی. لیکن اب کورٹ اس کو اتنا آسان کرے گی کہ بغیر فیس کی عدالت میں عورت جائے اور جج پہلے سے فوٹو کاپی لے کے بیٹھا ہوا ہوگا, یہ ٹھکا ٹھک, یہ ٹھکا ٹھک. تو جج کو بولو تیرا باپ بھی نہیں میری بیوی کو طلاق دے سکتا, تو اپنی بیوی پہ اپنی بدماشی جتا. صحیح ہے نا, ہماری بیویاں تیرے گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا تیرے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں ایک آخری بات کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے. یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے, جہاں ظلم ثابت ہو جائے, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے, وہ اگر عورت دلائل سے, گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے, گواہوں سے ثابت کرے, وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے. بعض 100 میں سے ایک کیس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی کورٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی. گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا, ثابت تو کرو. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں. بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی پہ اٹھ کے دعویٰ کر دے گا. ایک میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, کورٹ میں گیا, کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ. میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج صاحب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے. جج کہے گا مجھے کیا پتا تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے, جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بالکل, یا وہ نامرد ہے, بالکل ہی نامرد ہے, یا یہ کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگریٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسی نوعیت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے گی وہ. اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں. محلے پڑوس میں 50 لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں, تو اسلام 50 کا نہیں, اسلام کہہ رہا ہے 2 گواہ لے آؤ بھائی, 2 گواہ لے آؤ. عدالت کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کرے. 2 گواہ تو لے کر آؤ, وہ ثابت کرے. پھر بھی عدالت بلائے گی, شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ظلم, کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا, عدالت کو نہیں دے رہا. عدالت شوہر کو رائٹ دے گی, آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو عورت کو یہ حق ہے, عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اس میں پیسے ڈالے. مرد پھر عدالت نگرانی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا, وہ تو نہیں چھپ سکتا نا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو, طلاق دے اس کو.